ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ اے مولا تو چاہے قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اے مولا تو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے محرم الحرام کی 20 تاریخ اور منگل کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ منگل کے دن 20 محرم الحرام کے دن سارے کام چھوڑ کر، کام تو آپ کے ختم نہیں ہوں گے لیکن آپ نے کام سے وقت نکالنا ہے، اپنی زندگی کو تھوڑا سا کلوز کرنا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر آپ نے صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو سمجھ لینا کہ اسی وقت سے آپ کی زندگی کے حالات بدل گئے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن اللہ کا نور ہے، آپ کو یہ دل سے ماننا ہوگا۔ اگر آپ دل سے نہیں مانیں گے اللہ کے قرآن کو اور اللہ کی ذات کو اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کو، تو پھر سمجھ لینا کہ آپ مسلمانی سے باہر ہیں، آپ اسلام سے دور ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، وہ ایمان والوں کے پاس ہے اور وہ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اگر آپ ایمان لانا چاہتے ہو تو اللہ کی ذات پر دل سے یقین کرنا ہوگا اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، قرآن کو سینے میں بسانا ہوگا۔ قرآن اللہ کا نور ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تو جب آپ کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کا یقین ہوگا، اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ کی کبریائی دل مانے گا، تو خدا کی قسم اگر آپ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ جو چاہو گے وہ ہوگا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا، لیکن ایک شرط ہے، اپنے دل میں سے سب کائنات کی محبت اور پیار نکال دو، اس میں صرف اور صرف اللہ کا خالص پیار اور محبت رکھنا ہوگا۔ جب اللہ کی خالص محبت ہوگی، اللہ کے ساتھ دلی محبت ہوگی، اللہ کو دل سے مانو گے، یقین کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دعا بھی مانگو گے تو خالص اللہ سے مانگو گے۔ اگر آپ دی، بیٹے اور بیٹیاں مانگو گے تو پھر بھی اللہ سے مانگو گے۔ اگر پہاڑ سے زیادہ آپ پر مصیبت آ گئی ہے تو پھر بھی آپ کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکے گی، پھر کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اگر آپ کے دل کے اندر اس اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی خیال آ گیا تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ کی عبادت
صرف اللہ کی ہے۔ اگر کسی کے سامنے جھکنا شروع کر دیا تو یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات قرآن کے اندر ہے کہ بیٹیاں بیٹے اگر نہ بھی دے، یہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے۔ اگر کسی پیر کے پاس جا کر آپ یہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ بیٹیاں دینے والا بھی یہی ہے، بیٹے دینے والا بھی یہی ہے، سب کچھ یہی ہے، تو اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ اور اس شرک کو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم عظیم ہے۔ لیکن ہم لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں، بس جو کوئی کر رہا ہے عورتوں کی طرح، ایک عورت جاتی ہے پیر کے پاس تو وہ چوری چھپے دوسری کو بھی لے جاتی ہے۔ اتنا ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور جن پیروں کے پاس جاتی ہیں، یقین جانیے اگر اللہ والا ہو، اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو، تو کبھی بے پردہ عورت کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ جب بے پردہ عورتوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو دم کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے، کیا انسانی نفسیاتی خواہش نہیں ہوتی؟ میرے بھائی، دین اس چیز کا نام نہیں۔ میرے نبی نے دین سمجھایا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ میرے نبی کی بیٹیاں بھی تھیں، میرے نبی کی بیویاں بھی تھیں، لیکن دیکھ لو میرے نبی کا جو زندگی کا طور طریقہ تھا، اگر اس پر چلو گے تو آپ کی عبادت ہے۔ اگر اس طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقوں کو اپناؤ گے تو یہی ظلم ہے، یہی گناہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے دل کے اندر خالص اللہ کی محبت رکھو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ کل منگل ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کل عصر کی نماز کے بعد، منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنے پیارے نبی پر 3 بار درود شریف پڑھ کر الف لام میم اللہ، یہ وہ حرف ہے جس کا آج تک مطلب کسی کو پتہ نہیں لگا۔ اس کا پتہ ہے تو فقط میرے ایک اللہ کو ہے، نہ اس کے معنی کا پتہ لگا، نہ اس کی حقیقت کا پتہ لگا۔ یہ ہے حرف مقطعات۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اندر میرے اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اور پھر جب آپ یہ پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر اللہ سے مانگنا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے۔ اگر اس وظیفے سے ایک رات کے اندر آپ کو آپ کے حالات بدلتے ہوئے نظر نہ آئے تو مجھے کہنا۔ ناظرین، دل سے کرنا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ پر یقین رکھ کر کرنا، میرا رب آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔